عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حقیقت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ 20ویں صدی عیسوی کے عظیم ترین اسلامی مفکر علامہ اقبال تھے۔ مزید برآں وہ ملت اسلامیہ کے احیاء کے علم بردار تھے، بلکہ اس کے مبشر تھے۔ انہوں نے بشارت دی تھی کہ اب یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے، پھر برگ و بر پیدا، بشارت دی۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے، پھر برگ و بر پیدا۔ تو یہ صرف اس کی احیاء کے علم بردار ہی نہیں تھے، مبشر بھی۔ سب سے بڑھ کر وہ اسلام کی نشأت ثانیہ کے علم بردار تھے۔ میں ان دو چیزوں کو ذرا علیحدہ کر رہا ہوں، اسلام کی نشأت ثانیہ اور ملت کی دوبارہ دنیا میں سربراہی کا پیدا ہونا، یہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہے ہیں۔ ابتدا میں اسلام ابھرا عربوں کے ساتھ، حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، خلافت راشدہ خلفائے اربعہ عرب تھے، لیکن خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ اسلام کا زوال شروع، ریاست کی سطح پر سے اسلام خارج۔ اب جس کے پاس طاقت ہے وہ حاکم، امرہم شورا بینہم، پس پشت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ زوال شروع۔ لیکن عرب اقتدار، امت کا اقتدار بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، تقریباً 500 برس تک۔ آپ کو معلوم ہے کہ جسے ہم مسلم تاریخ کہتے ہیں، مسلم تاریخ کا تو زینت وہی ہے، ہارون الرشید کا زمانہ، مامون الرشید کا زمانہ، امین الرشید کا زمانہ، یہ ہے اصل دور۔ لیکن یہ خلافت راشدہ تو نہیں تھی، ملوکیت تھی، جسے علامہ اقبال نے امپیریلزم کہا ہے، عرب امپیریلزم، اپنے لیکچرز میں، اپنے خطبہ الہ آباد میں۔ اس کے بعد مسلمانوں پر بہت بڑا زوال آیا، بہت بڑا زوال آیا۔ پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں آیا، لاکھوں مسلمان قتل، میڈیٹرینین کا پورا علاقہ جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکل، 88 برس تک عیسائیوں کے پاس رہا، 1099 سے 1187۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ لے لیا ہے 13ویں صدی کے شروع میں، پھر عیسائیوں نے واپس لیا، پھر واپس لیا گیا ہے۔ بہرحال یہ پہلا جو تھا زوال کا ہمارا، پہلی سیڑھی تھی، لیکن اس کے بعد زوال آخری انتہا کو پہنچا ہے 13ویں صدی میں، تاتاریوں کے ہاتھوں، کروڑوں مسلمان قتل۔ میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کو ایک شے نہ سمجھیے، ابتدا میں وہ ایک تھے، خلافت راشدہ کے بعد اسلام کا زوال، لیکن مسلمانوں کا عروج جاری رہا، بلکہ وہ اپنی انتہا کو پہنچا۔ پھر مسلمانوں کا بھی زوال آ گیا، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد معجزہ رونما ہوا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، جن تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے، وہی اسلام لے آئے، اسلام نے انہیں فتح کر لیا۔ بہرحال پھر ترکوں کے زیر قیادت مسلمانوں کا دوسرا عروج آیا ہے، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی آٹومانز، دی گریٹ آٹومان امپائر فار 4 centuries 400 years، خلافت بھی ان کے پاس رہی، پھر ان کا بھی زوال آ گیا۔ اور یوں سمجھیے کہ پچھلی صدی کے آغاز میں، پہلی جنگ عظیم کے بعد، اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کے حالت میں، دونوں۔ لیکن بہرحال اس کے بعد ایک تھرڈ اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال ملت اسلامیہ کی بھی احیاء کے علم بردار تھے اور اسلام کی نشأت ثانیہ کے بھی علم بردار تھے، یہ دونوں چیزیں ان کے ہاں بیک وقت موجود۔ البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، کوئی انسان بڑے سے بڑا مفکر ایسا نہیں ہوتا کہ ابتدا ہی سے اس کا فکر پختہ ہو، اسے مناظر میں سے گزرنا ہوتا ہے، لترکبن طبقا عن طبق، درجہ بدرجہ آگے جانا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ انبیاء کا ہے، رسولوں کا ہے، جن کو اول روز سے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا رشتہ قائم ہوتا ہے وحی کا،
لیکن غیر نبی کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان. چنانچہ علامہ اقبال کی زندگی کے بھی 4 ادوار کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. 1894-95 سے انہوں نے شعر کہنے شروع کیے یہیں شہر لاہور میں. اس سے لے کر 1905 تک یہ 10 سال لگ بھگ بنتے ہیں. وہ ایسے ہی ایک شاعر تھے جیسے بہت دوسرے شاعر ہو، بس یہ کہ اس میں فنی طور پر کچھ ان کا پڑھنا بھاری ہوگا بعض اعتبارات سے، لیکن وہی عشق و محبت کی باتیں اور وہی ہجر اور وصال کے قصے اور وہی گل و بلبل کی داستانیں، کی گود میں بلی دیکھ کر، یہ اس قسم کے مضامین. اور اس کے ساتھ اس وقت وہ ایک انڈین نیشنلزم کے بھی علمبردار بن کے سامنے آئے. ایک نیا شوالہ اس دیش میں بسائیں، گویا کہ ہندوستان مسلمان، ہندو اور مسلمان مل کر کوئی ایک معبد تعبیر کرے. شاید یہ صدائے بازگشت تھی اکبر کے فلسفہ دین الہی کی، یا پھر اس کے بعد راجا رام موہن رائے کا جو مجلس عزدی تھی، برہمو سماج. ایک نیا شوالہ اس دیش میں، اور اس میں سے یہ بھی ہے ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا، وغیرہ وغیرہ. یہ 2 نکات میں نے آپ کے سامنے نوٹ کیے ہیں. یہ ہے 1905 تک کا وقت. 1905 سے لے کر 1908 تک 3 برس علامہ اقبال نے یورپ میں گزارے ہیں، برطانیہ میں اور جرمنی. اس دور میں ان کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا. وہ انقلاب کیا تھا؟ ایک انہی کا مصرع جو ہے بورو کر رہا ہوں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اقبال جب یورپ گیا تھا اتنا مسلمان نہیں تھا جتنا کہ وہاں جا کر مسلمان ہوا. یہ ایک بڑا نیچرل ری ایکشن ہوتا ہے اگر کسی شخص کی ابتدائی اور بنیادی تربیت کے اندر دین کا عنصر موجود ہو، جیسا کہ علامہ اقبال کے ہاں تھا. ان کی والدہ ایک بہت نیک سیرت مسلمان خاتون، ان کے والد ایک صوفی منش بزرگ، پھر ان کے استاد علامہ میر حسن. یہ ان کی شخصیت کے جو ابتدائی جو کردار سازی کا دور ہوتا ہے اس کے اندر اہم ترین جو ہے عوامل تھے. پھر جو کچھ ہوا، لاہور میں آئے، گورنمنٹ کالج میں رہے بھی کیا، یہاں پر رہے، وہ کچھ دور اور تھا. لیکن انگلستان جاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ شعلہ بھڑک اٹھا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. پھر وہاں کے فلسفے، فکر، نظریات، اس کا جو مطالعہ کیا تو اس میں خود اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل علیہ الصلوۃ والسلام. کہ جیسے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈال دیا گیا تھا، مجھے بھی اس آگ میں جھونک دیا گیا. یہ تو آگ ہے، یہاں یہ تو عذاب کا ہے، عذاب دانش افراد. لادینیت، الحاد، یہ ساری چیزیں جو ہے رگو پے میں سرایت کیے ہوئے ہیں. لہذا عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی وہاں سے زندہ و سلامت نکال لیا تھا. علامہ اقبال بھی وہاں سے جب آئے ہیں تو ایک مومن کا ذہن اور فکر لے کر آئے ہیں، مومن کا دل لے کر آئے. اس وقت کی ان کی جو ایکویٹی آف ویژن تھی اس کا اندازہ کیجئے. 1905 سے 8 تک کے حالات، اور انہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. اور بھی بہت لوگ جاتے آتے تھے، انگلستان جاتے تھے. کسی نے دیکھا کہ دیکھنے والوں ہی کو دکھائی دیتا ہے، صاحب بصیرت لوگوں ہی کو. تو علامہ اقبال بہت بڑے سیر تھے، دیکھنے والے. ایک تو حال کا مشاہدہ گہرا اور ایک مستقبل کے بارے میں بھی. ان کی نگاہیں بہت تیز تھی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود. اس کے بعد سن 8 سے 1938 تک 30 برس. اب یہ ہے ان کا وہ دور جس میں اگرچہ انہوں نے شاعری کو جاری رکھا ہے، شاعری کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے مرا یاراں غزل خانے شمردند، مجھے خامخواہ لوگوں نے شاعر سمجھ لیا ہے، غزل خاں سمجھ لیا ہے. اور شکوہ کیا ہے کہ ہر کسے از ضمن خود شد یاد من وز درون من نجست اسرار من. میرے بہت سے دوست بنے ہوئے ہیں، عقیدت مند ہیں، آتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر ہے کیا، وہ کیا چیز ہے جو مجھے بے چین کیے ہوئے. اس سے کسی کو دلچسپی ہی نہیں. یہ جو دور ہے 30 برس کا، میرے نزدیک اس میں اقبال کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا اس دور کا سب سے بڑا شارح ہے. میں لفظ تفسیر استعمال نہیں کر رہا، وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہو جائے گی. شارح اقبال قرآن، اور ساتھ ہی سب سے بڑا داعی ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور شخص نے اس شد و مت کے ساتھ مسلمانوں کو قرآن کی طرف دعوت دی ہو کہ لوٹو قرآن کی. سادہ ترین الفاظ میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اے چو شبنم بر زمیں افتدئی در بغل داری کتاب زندئی. اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور لوگ اسے اپنے قدموں سے توڑ رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں. ہوش میں آ، تیرے پاس وہ کتاب زندہ موجود ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی عصا تو تھا، لیکن جب دربار میں جب وہ مقابلہ ہو رہا تھا اور جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ بھی سانپ بن گئے،
تو حضرت موسیٰ کے دل میں بھی خوف آ گیا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ. یہ بربنائے طبع بشری ہے. اس طرح کی چیز کا معاملہ انبیاء کی عصمت کے منافی نہیں ہے. بربنائے طبع بشری کہ میرا معجزہ بھی تو یہی تھا نا جو اللہ نے دیا تھا کہ میرا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا. یہ تو انہوں نے سانپ بنا دیے. اب کیا ہوگا؟ تالی پٹ جائے گی. اب تو مجمع خود کہا تھا کہ جمع کرو لوگوں کو. اس وقت اللہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں اسے پھینکو, ذرا ڈالو تو صحیح, دیکھو تو صحیح, ڈرو نہیں. وہ جب ڈالا ہے اور اس نے وہ سارے ہڑپ کر دیے. اس جو بنا وہ اژدہا, وہ جو جتنی بھی بنی تھی وہ بظاہری وہ سانپ, وہ سب کے ساتھ ہڑپ. اب سجدے میں گر پڑے ساجد. القی السحرۃ ساجد. اسی طرح یہ امت آج اگرچہ موجود ہے, عصائے موسوی بغل میں ہے, سانپوں سے ڈر رہے ہیں. در بغل داری کتاب زندئی اے تو شبنم بر زمیں افتندئی. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. میری ایک کتاب ہے علامہ اقبال اور اس میں نے تفصیل سے علامہ اقبال کے شارح قرآن ہونے کے اعتبار سے میں نے انہیں رومی ثانی قرار دی. رومی کے بارے میں حضرت جامی رحمہ اللہ نے جو اشعار کہے تھے, مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی. یہ جو مولوی معنی, مولوی روم, ان کی جو مثنوی ہے یہ فارسی زبان میں, پہلوی زبان میں قرآن ہی ہے. قرآن ہی کے مفاہیم ہیں, قرآن ہی کے مقاصد ہیں, قرآن ہی کا فکر ہے, قرآن ہی کا فلسفہ ہے جو بیان کیا گیا. منچ گویم وصف عالی جناب نیست پیغمبر ولیکن دارت کتاب. میں کیا کچھ وصف بیان کروں مولانا روم کا, وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن کتاب ان کے پاس تھی. کتاب جو ہے مثنوی مولوی مان. بالکل یہی بات جامی ہی کے طرح کے بہت بڑے شاعر تھے جالندھر کے گرامی, اور انہوں نے یہ بات کہی تھی, در دیدہ مانی نگراں حضرت اقبال پیغمبر یہ کر دو پیغمبر نہ شد. جو لوگ معنی پر نگاہ رکھتے ہیں, جو لوگ صرف الفاظ کو نہیں دیکھتے, گہرائی میں جاتے ہیں, ان کے نزدیک تو حضرت اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبری کی ہے, اگرچہ انہیں پیغمبر نہیں کہہ سکتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ. بہرحال یہ میرے نزدیک 1908 کے بعد سے لے کر ملت کے احیاء کا نعرہ, ملت کے احیاء کی نوید جاں فضا, اسلام کے نشت ثانیہ کے دور کے آغاز کی بشارتیں بھی سنائیں, اور اس کے لیے ایک فکری مواد پیدا کیا. مغربی فکر پر تنقید کی, زوردار تنقید, ان کی سیاست پر تنقید کی. انسانی حاکمیت کہاں سے لے آئے ہو؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. حاکمیت تو صرف اللہ کو ہے, کسی کو یہ حق حاصل نہیں. اللہ کی حاکمیت, انسانی حاکمیت چاہے فرد واحد کی ہو, فرعون ہو, نمرود ہو, تو جتنی بڑی نجاست کا ایک بہت بڑا, یوں سمجھئے کہ بہت بڑی گانٹھ جو ہے کسی کے سر پر رکھ دی گئی ہے, ٹنوں, وہ اگر ایک ایک ماشا کر کے سب میں بانٹ دی جائے گی تب بھی تو نجاست ہی رہے گی. انسانی حاکمیت کا تصور جو ہے وہ نجاست ہے, وہ کفر ہے, وہ شرک ہے. توحید کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت. معیشت پر جو ان کا نظام ہے, جس طریقے سے انہوں نے مغربی معیشت کے تارو پود بکھیرے ہیں, جس طریقے سے کہ جو یہ بینکنگ سسٹم پر انہوں نے کہا ہے, ای ملوک ای فکر چالاک یہود. یہ بینک کیا ہیں؟ یہ یہودیوں کے دھوکہ دینے والی فکر کا نتیجہ ہے. نور حق السینہ آدم ربود, آدم کے دل سے, آدم کے سینے سے وہ نور حق جو ہے, وہ جو نفخت فیہ من روحی, وہ جو روحانی عنصر ہے انسان کا, جس کا محل قلب ہے, اس کو نکال باہر کی. اور ذرا غور کیجئے, حیرت ہوتی, جذبات کی شدت. تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام, دانش و تہذیب و دین سودائے خام. جب تک یہ بینکوں کا نظام تلپٹ نہیں کیا جاتا, جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا جاتا, کہاں کی دانش, کہاں کی تہذیب اور کہاں کا دین؟ اندازہ کیا. عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں, کچھ خیال آیا تھا, وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا. پھر وطنیت, نیشن سٹیٹ کا تصور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. اس دور میں میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, تہذیب کے اعظم نے ترشوائے صنم اور, نئے نئے بت. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے, اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی. یہ تصورات سے اندازہ کی, یہ کوئی شاعری کے مضامین ہے؟ یہ وصل و ہجر کی باتیں ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ یا محبوب کے لب لعلین کی کا کوئی تذکرہ ہو رہا ہے, یا اس کے وہ گیسوؤں کی کوئی, تو یہ تو بات ہی کچھ اور ہے, یہ شاعری تو نہیں. نغمہ کجا و من کجا,
ساز سخن بہانہ سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. یہ امت جو بکھر گئی ہے، یہ لوگ فکری انتشار ہے، عملی انتشار ہے، فقہی انتشار ہے، نہ معلوم کیسے کیسے انتشار ہیں. انہیں سب کو پھر ایک لائن میں لا کر، ایک قطار میں لا کر ایک قافلے کی شکل دینا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں نے شاعری کو اپنا ذریعہ بنایا ہے. اس میں سے بھی جو میں نے آپ کو 30 سال گنوائے ہیں، 8 سے لے کر اور 38 تک، 1908 سے 1938، آخری 8 سال بہت اہم ہے. 37 تا 38، اس میں جو ان کے کارنامے ہیں، ان میں سب سے بڑا کارنامہ نوٹ کر لیجئے، مسلم لیگ کی تحریک میں احیاء اسلام کا انجیکشن لگا. مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی ڈھاکہ میں. اس میں نہ شامل تھے محمد علی جناح، میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں، قائد اعظم نہیں کہہ رہا، اس وقت وہ قائد اعظم نہیں تھے. نہ علامہ اقبال تو تھے ہی نہیں، وہ یورپ میں تھے. لیکن یہ کہ مسٹر جناح موجود تھے ہندوستان میں، لیکن وہ کانگریس کے رکن تھے، دادا بھائی نوروجی کے سیکرٹری تھے، مسلم لیگ میں نہیں آئے. بڑی مشکل سے کہنے سننے سے مولانا محمد علی جوہر کے وہ مسلم لیگ میں آئے، لیکن پھر بھی اپنی ڈوئل ممبرشپ برقرار رکھی، کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ، اور سر توڑ کوشش کی. اس وقت تک یوں سمجھیے کہ جو 24 برس ہیں، 6 سے لے کے 30 تک، مسلم لیگ کی حیثیت جو ہے، نمبر ایک تو یہ کوئی عوامی جماعت تھی ہی نہیں. اگر موقع ملا تو میں قائد اعظم کا بھی ایک قول اس میں نقل کروں گا. یہ ایک بس ادارہ سا تھا، کچھ بڑے ایلیٹ مسلمانوں کے، کچھ نواب زادے، کچھ جاگیردار، کچھ اور اسی اعتبار سے نمایاں لوگوں کا بس ایک انجمن تھی. اور اس کی کوشش ساری صرف یہ تھی کہ کوئی ایسا فارمولہ طے ہو جائے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو اور یہاں پر جدید دور کے مطابق جو ہے ون مین ون ووٹ کے حوالے سے حکومتیں بننی شروع ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ مسلم اقلیت جو ہے وہ ہندوؤں کی اکثریت کے تلے پس کر رہے. ان کا تشخص برقرار رہنا چاہیے، ان کی حقوق برقرار رہنے چاہیے، ان کی کوئی ضمانت ہونی چاہیے. بلکہ اندیشہ یہ تھا کہ وہ ہندو اپنی 800 سالہ غلامی کا انتقام لیں گے ہم سے، یہ خوف بھی تھا. اس کو میں نیگیٹو ایلیمنٹ کہتا ہوں، یہ تحریک مسلم لیگ کا نیگیٹو ایسپیکٹ تھا. لیکن اور اس میں جان لیجئے کہ سب سے بڑا رول پلے کر رہا تھا محمد علی جناح، جسے کہا گیا تھا اتحاد کا سفیر، اور یہ ہندو ہیں دینے والے ان کو یہ خطاب. سر توڑ کوشش کی، آخر مایوس ہو گئے. اس نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی، انگلستان جا کر کوٹھی خریدی، لیگل پریکٹس شروع کر دی اور وہاں بیٹھ. ان کے اس عرصے میں 37 میں خطبہ الہ آباد دیا علامہ. یہ خطبہ ہے میرے نزدیک ٹرننگ پوائنٹ، کہ اس سے پہلے اگرچہ علامہ اقبال اپنی شاعری میں اسلام کے دوبارہ زندہ ہونے کی نوید سنا چکے تھے اور خبر دے رہے تھے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، اشاق ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہی میں قدسیوں سے میں نے کہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو ایک سور تو اقبال پھونک چکا تھا. جو بھی تعلیم یافتہ لوگ تھے ہندوستان میں مسلمان، خاص طور پر شمالی ہند میں زیادہ، لیکن حیدرآباد دکن میں بھی بہت ہی اس کا گہرا اثر تھا. لیکن یہاں آ کر اب مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے انجیکشن لگا. وہ انجیکشن کیا تھا؟ نمبر ایک، مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، قومیت کی کسی بھی تعریف پر پورے اترتے. یہ ان کا فلسفیانہ حصہ ہے اس خطبے کا. لیکن جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں ٹرننگ پوائنٹ، انہوں نے کہا یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلم ریاست قائم ہوگی. It was not a proposal, it was a prophecy, destiny. نمبر ایک. نمبر دو، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے تابناک چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے عرب ملوکیت کے دور میں، لفظ کیا ہے؟ عرب امپیریلزم. یہ بنو امیہ کا دور، یہ بنو عباس کا دور، پھر ترکان عثمانی کے دور، یہ بادشاہتیں تھی. اس میں خلافت کا تو سوال نہیں، نام خلافت کا رہا، خلفائے بنو امیہ اور خلفائے بنی عباس اور خلفائے بنو عثمان وغیرہ، آل عثمان. اب اس دور میں جو نقشہ اسلام کا آیا ہے دنیا کے سامنے، وہ ظاہر رہا بہت بدنما ہے، بہت داغدار ہے. اگر ہمیں آزاد ایک مسلمان ریاست مل جاتی ہے، ہمیں موقع مل جائے گا کہ ان بدنما داغوں اور دھبوں کو ہٹا کر دھو کر صحیح اسلام کا ایک نقشہ پوری دنیا کے سامنے پیش کر. یہ ہے پازیٹیو انجیکشن. یہاں سے مسلم لیگ کا دور ثانی شروع ہوتا. اب وہ صرف منفی نہیں تھا، اب وہ تحفظات ہی کی بات نہیں تھی، اب یہ کہ اس میں ایک مثبت، ایک مقصد، نصب العین، ایک اعلیٰ ہدف، ایک اونچا آدرش قائم ہو. اس زمانے میں احسن اکرام صاحب جو ہیں، جن کی مشہور کتابیں ہیں روض کوثر، موج کوثر، آب کوثر، بہت ہی بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے.
اس زمانے میں آکسفورڈ میں پڑھتے تھے. قائد اعظم سے ملاقات کے لیے گئے اور کہا آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے ہندوستان کو؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے. میں حیران ہو گیا ان کے 2 جملے پڑھ کر. ہندوز آر انکوریجیبل، ہندو ناقابل اصلاح ہے. میں نے سر توڑ کوشش کر کے دیکھ لی، وہ کوئی عقل کی بات سننے کو تیار. ہندوز آر انکوریجیبل. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کہتا ہے، شام کو جا کر وہ اپنی سطح کے مطابق یا ڈپٹی کمشنر سے یا گورنر سے کہہ دیتا. تو ایسی قوم کی رہنمائی میں کیسے؟ لیکن پھر یہ اقبال ہے جو میدان میں آیا. 1932 کی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال لندن گئے. محمد علی جناح اس میں شریک نہیں تھے کیونکہ وہ تو سیاست چھوڑ چکے تھے. اس موقع پر محمد علی جناح سے ملاقاتیں کی ہیں علامہ، اور یہی مثبت انجیکشن ان کو لگایا. تو وہی انجیکشن جو ہے اقبال نے مسلم لیگ میں بحیثیت مسلم لیگ 1930 میں لگایا اور محمد علی جناح کے جسم میں 1932 میں. اور اس نے جناح کی قلب ماہیت کر دی، جناح کو بدل کر. اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ جیسے مولانا روم کہتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. شمس تبریز کی ملاقات سے پہلے میں مولوی تھا. مولوی، مجھے جو مولائے روم بننے کی سعادت حاصل ہو گئی ہے یہ تو شمس تبریز کی صحبت. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. اسی طرح محمد علی جناح کبھی قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے اس کے اندر یہ انجیکشن لگایا. میں اس کے ثبوت کے لیے چاہتا ہوں ذرا یہ ایک میں کوٹیشن دے رہا ہوں. 21 اپریل 1932 کو جب علامہ کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی پبلک جلسہ جو ہے ہو رہا تھا کلکتہ میں. وہاں عین جلسے کی حالت میں خبر پہنچی تو اخبار نے یہ لکھا، جو میرے پاس کوٹیشن ہے دی نیشنز وائس نامی کتاب سے، یہ چیزیں میں نے لی ہیں، کہ یہ جلسہ جو ہے قائد اعظم کی تقریر نے اس کے اندر وہ رنگ پیدا کیا کہ وہ سارا سیاسی معاملات جو زیر غور تھے ختم ہو گئے، صرف ایک کانڈولنس میٹنگ بن کر رہ گئی. تعزیت اجلاس. الفاظ سنیے، میں سارا نہیں سنا سکتا، صرف چند جملے. Mr. M. A. Jinnah said that the sorrowful news of the death of Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of human history. Seers, دیکھنے والا، پیش بینی کرنے والا، آنے والے حالات کو دیکھ لینے والا. To me he was a personal friend, philosopher and guide, and as such the main source of my inspiration and spiritual support. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد علی جناح. وہ کوئی اس طرح کا آدمی نہیں تھا کہ جو لفاظی کرتا ہو، وہ ایک ایک لفظ جانچ کر تول کر بولنے والا شخص ہے، اس لیے یہ کہا ہے. اور اس سے بھی آگے کی بات سن لیجئے. If I live to see the ideal of Muslim state being achieved in India, and then if I were offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of that Muslim state, I would prefer the former. اگر ہم پاکستان حاصل کر سکے اور اس میں اگر موقع آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ اب آپ کے پاس 2 چوائسز ہے، یا علامہ اقبال کے کلام کو قبول کر لیجئے اور یا اس ملک کی حکمرانی، تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح. پھر میں عرض کر رہا ہوں یہ الفاظ کس کے ہیں؟ قائد اعظم. بلکہ ایک اور میں اس کو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک جملہ اور. In April 1936, I thought transforming the Muslim League, which was then only an academical institution, into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, he, yani Iqbal, continued, Qaid Azam ne kaha, he continued, Iqbal stood as a rock by him. He was not only a great poet who had a permanent place in the history of the world's best literature, but he was also a very dynamic personality. بہرحال یہ پہلی بات تھی جو میں نے گنوائی ہے. دوسری بات جو نگاہوں سے بالکل پوشیدہ ہے، یہ بات بھی خفی ہے. اقبال کا انفلوئنس قائد اعظم پر یہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے، جس کو میں چاہتا ہوں کہ واقعتاً سمجھا جائے، تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے. دوسری بات جو بالکل ہی خفی ہے، سن 32 سے 35 تک علامہ ایک ایسی جماعت قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے جو اسلام کے احیاء اور اسلام کی نشرت ثانیہ کا کام کر سکے. حالانکہ وہ مسلم لیگ میں تھے، قائد اعظم کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ ادنا کارکن کی حیثیت سے بھی شریک رہے، انہوں نے ہی 1930 کا خطبہ دیا. لیکن وہ یہ محسوس کرتے تھے اور صحیح محسوس کرتے تھے کہ مسلم لیگ کی تحریک کے نتیجے میں ایک مسلم قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے، اسلامی ریاست قائم نہیں. لہذا سن 32 سے 35 تک کے عرصے کے درمیان ان کی کوشش رہی کہ ایک جماعت بنے.
وہ جماعت کیا ہو؟ پریکٹسنگ مسلمز کے اوپر مشتمل ہو، جو اسلام پر عمل کرے۔ ویسے یہ کتاب پوری تفصیل سے آپ اس میں پڑھ سکیں گے، علامہ اقبال کی آخری خواہش، یہ پورا ڈاکومنٹ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو اب سامنے آ چکا ہے۔ پھر یہ کہ اس کا نظم جو ہے عمارت کی بنیاد پر ہو، صدارت کی بنیاد پر نہیں، وہ عمارت بیعت کی بنیاد پر ہو، اور وہ کبھی الیکشن میں حصہ نہ لے۔ یہ 4 چیزیں نوٹ کر لیجئے، یہ بہت سے اعتبارات سے مسلم لیگ کا اینٹی تھیسس بنتا ہے۔ اس کی کوشش کر، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بات جو بعد میں علامہ کے انتقال کے 2 سال بعد مولانا مودودی نے کہی ہے 1940 میں اسٹریچی ہال علی گڑھ یونیورسٹی میں، جو ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوتی ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی۔ مین تھیم یہی تھا کہ مسلمانوں کی ایک قومی تحریک کی بنیاد پر ایک قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی نہیں۔ اس میں ہر طرح کا آدمی آ سکتا ہے، ہر کردار کا آدمی آ سکتا ہے، ہر شخص آ سکتا ہے، نمازی ہے یا نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، شاعر اسلام سے تعلق ہے یا نہیں ہے، قادیانی ہے یا کوئی اور ہے، کچھ ہو، کوئی بھی ہو، نام مسلمان کا ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ کا تو معاملہ یہ تھا۔ اس سے ظاہر بات ہے اسلامی ریاست قائم نہیں۔ یہ بات علامہ اقبال کے دل کی بات ہے۔ مولانا مودودی کو بلانے والے دکن سے علامہ اقبال تھے۔ مسلم نیشن ہوڈ کی بات جو 1930 میں علامہ اقبال نے کی تھی اپنے خطبے میں، اسے نہایت سلیس پیرائے کے اندر واضح کرنے والے علامہ مولانا مودودی تھے، مسئلہ قومیت کے نام سے۔ اسی آخری دنوں میں یہ جو نظمیں ان کی آئی ہیں، جو 1935 کے بعد کہی گئی ہیں اور جو ان کی زندگی میں شائع بھی نہیں، یہ ان کے زندگی بھر کی سوچ کا نچوڑ ہے۔ ظاہر بات ہے، جو میں نے کہا تھا کہ مفکر ہو، فلسفی ہو، اس کے فکر میں ارتقا ہوتا ہے، ارتقا ہوتے ہوتے وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ لہذا اقبال کے فکر کا ارتقا جو ہے وہ ان نظموں میں ہے کہ جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی ہیں، ارمغان حجاز ان کی زندگی میں شائع نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت تک اردو کی نظمیں تھیں بہت کم، علیحدہ کتابی شکل میں نہیں شائع کی گئی، بلکہ فارسی کے ساتھ ہی ملا کر اس کو فارسی اردو جمع کر کے شائع کی۔ اور دوسرے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انہوں نے ایک نئی جماعت کا جو ہے تصور پیش کیا اور کوشش کی کہ وہ قائم ہو۔ ایک چھوٹا سا نکتہ اور کہ میں نے اپنے لیے ایک لقب اختیار کیا ہے، یکے از رگ ہائے ساز اقبال۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ زندگی کے آخری ایام میں حضرت علامہ بہت تشویش میں تھے کہ میرا وقت تو اب آ رہا ہے، قریب آ گیا ہے، میں جانے والا ہوں، اور انہیں اپنے آس پاس کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کے اس مشن کو آگے لے کر بڑھ سکے۔ میں قرآن مجید میں جب غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے جو حضرت زکریا کی کیفیت تھی، جبکہ انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اب میں جو موالی ہیں، میرے آس پاس ہیں، ارد گرد لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس راستے پر نہیں چل پائیں گے۔ فَهَبْ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے کوئی ولی عطا کر دے۔ اللہ نے پھر حضرت یحییٰ کی بشارت۔ یہ تشویش تھی جو علامہ اقبال کے ذہن میں تھی۔ آخری دنوں کے ان کے 2 اشعار بہت مشہور ہیں، سرود رفت باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگار ای فقیر دیگر دانا راز آیت کے نایت۔ اچھا، دیگر دانا راز کے بارے میں ایک اور ان کی نظم جو ہے، جو زبور عدم میں ہے، اس کا بھی مرکزی شعر یہی ہے۔ پہلا شعر بہت اہم ہے، اگرچہ میرے اس وقت کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن میں اس کا ذکر کروں گا ضرور، اس لیے کہ علامہ کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے قائل نہیں تھے۔ ایسی بات غلط۔ یہ زبور عجم کی نظم سنا رہا ہوں آپ کو۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں۔ یہاں حضرت مہدی کے لیے خضر وقت، اپنے وقت کا خضر، رہنما، وہ لفظ استعمال کیا ہے، مذہبی اصطلاح استعمال نہیں کی، لیکن خلوت دشت حجاز سے برآمد ہوں گے۔ اس میں شیعہ سنی دونوں کنسپٹ جمع ہو گئے۔ شیعوں کے نزدیک ان کے 12ویں امام روپوش ہے، وہاں سے برآمد ہو جائیں گے، اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق وہ روپوش ہوں گے، مکے میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ دونوں تصورات جمع ہو گئے۔ خلوت دشت حجاز، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ قافلہ جو چلے گا وہ اس وادی دور و دراز سے، کون سی وادی؟ جہاں اقبال تھا، اور حضور کی حدیث ہے، یخرج ناس من المشرق یوقعون للمہدی، یعنی سلطان ہی، مشرق کے ایک ملک سے فوجیں آئیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی، مضبوط کریں۔ اس حدیث کی تعبیر ہے کہ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ اب اس میں ایک درمیانی شعر بھی ہے، عمر حاضر کعبہ و متخالہ می نالد حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں۔ دانائے راز جو ہے وہ کوئی روز روز پیدا نہیں ہوتا، عمر ہا، نسل بعد نسل، حیات انسانی جو ہے کعبہ اور بت خانے میں نالا کرتی رہتی ہے، فریاد کرتی رہتی ہے، فغاں کرتی، تب کہیں جا کر
کوئی ایک دانائے راز برآمد. تو دانائے راز تو اب تک کوئی اور نہیں آیا ہے اقبال کے بعد. اللہ چاہے گا تو اب وجود میں آ جائے گا، ابھی تک تو نہیں. البتہ اس نظم کے آخری شعر کے حوالے سے کس قدر پیارا شعر ہے.